کام نہیں کریں گے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ احساس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہ نہ کرنے کے تعلق سے اللہ سے عہد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں سقل قلبہ، تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، دل سے کالا داغ ہٹ گیا، دل صاف ہو گیا، گناہ معاف۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، لیکن گناہ کرنے کے بعد احساس نہیں ہوا، نافرمانی کرنے کے بعد احساس نہیں ہوا، گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا، احساس نہیں ہے، توبہ کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، غلطی سویکار کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، شرمندگی اور ندامت ان کی پیشانی سے نہیں ٹپک رہی ہے، گھڑے سے اصرار کے ساتھ گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے، حتی یعلو قلبہ، جب گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ سیاہ نقطہ، سیاہ دھبا، سیاہ داغ جو ان کے دل میں لگا تھا وہ پورے دل میں پھیل جاتا ہے، پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، گویا کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی کو قرآن مجید نے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اسی سیاہ نقطے کو جو تو پورے دل پر مومن کے چھا گئے ہیں، سیاہی چھا گئی ہے، گناہ اور نافرمانی کرنے کے بعد انہوں نے استغفار نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئی، شرمندگی نہیں ہوئی، گناہ کے کام کو چھوڑنے کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تو پوری سیاہی کیا ہے، پورے دل میں پھیل جاتی ہے، اور یہی زنگ ہے جو مومن کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی کو قرآن نے زنگ کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں میں ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے بلکہ ان کے دلوں میں ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، اسی کو قرآن نے رین کہا ہے، زنگ۔ معلوم ہوا کہ مومن جب گناہ کا کام کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے، پورے دل میں کیا ہے، سیاہی پڑ جاتی ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن کہتا ہے ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی، مہر لگ گئی، اب انہیں توفیق نہیں مل رہی ہے توبہ کرنے کی، ہر برا کام ان کو اچھا لگ رہا ہے، ہر برا کام ان کو اچھا لگ رہا ہے، اسی میں فخر کر رہا ہے، اسی میں مگن ہے، اور ہر نیک عمل ان کے لیے برا ہے، ہر نیک عمل ان کے لیے برا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو تانا دیتا ہے، نمازیں پڑھنے والوں کو تانا دیتا ہے، زکات دینے والے کو تانا دیتا ہے، نماز پڑھنے والے کو تانا دیتا ہے، روزہ رکھنے والے کو تانا دیتا ہے، حج کرنے والے کو تانا دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے کو تانا دیتا ہے، گویا کہ جو بھی نیک عمل لوگ کرتے ہو ان کو برا لگتا ہے، ان کو تانا دیتے ہیں، کتنا بڑا نمازی ہو گیا، کتنا بڑا حاجی ہو گیا، کتنا بڑا داتا ہو گیا وغیرہ مختلف الفاظ سے کیا ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، یہ سب گالیوں کی شکل ہے۔ جو اہل ایمان کو کیا ہے ایسے ہی لوگ تانا دیتے ہیں، مسلمانوں ہوش میں آؤ، ہوش کا ناخن لو، تم گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تمہارا دل زنگ آلود ہو چکا ہے اور تمہارے دل میں مہر پڑ چکی ہے کہ تمہیں کیا ہے توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، افسوس کرو، ندامت کرو اور اللہ رب العالمین کی دربار کی طرف آؤ اور جھکو اور استغفار کرو، اسی میں کل ہے۔ تو یہ نافرمانی کرنے کا انجام، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا انجام، گناہ کرنے کا انجام، اس کی وجہ سے کیا ہے انسان کی روزی میں تنگی بھی ہوتی ہے، انسان پریشان حال بھی رہتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کا کام انجام دینے کی وجہ سے، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، قلبی اطمینان نہیں ہے، ذہن میں سکون نہیں ہے، مختلف طرح کی پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، اگرچہ دیکھنے میں لگتا ہے یہ آدمی خوشحال ہے، یہ آدمی مالدار ہے، یہ آدمی پیسے والا ہے، لیکن ان کے اندر گھس کے دیکھو جو تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ پریشان حال ہے، مصیبتوں سے گھرا ہوا، پریشانیوں میں گھرا ہوا،
ذہنی الجھنوں میں گرا ہوا اور کئی طرح کی ذہنی ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ ان چیزوں میں ایسا آدمی مبتلا ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، جو رسول کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، جو شریعت اسلامیہ کی قدم قدم مخالفت کرتا ہے۔ آئیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، کیا بیان فرماتا ہے؟ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی میری یاد سے روگردانی کر لے، منہ پھیر لے، مجھے یاد نہ کرے، میری عبادت نہ کرے، مجھ سے روگردانی کر لے، مجھ سے منہ پھیر لے، قرآن کو سننے کے بعد، حدیث کو سننے کے بعد، تقریروں کو سننے کے بعد، صحیح پیغام کو سننے کے بعد اعراض کر لے، منہ موڑ لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، پریشانیوں میں گھیر لیتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نافرمانی کرنے والے قیامت کے دن اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ وہ اس وقت کیا ہے کہے گا اللہ رب العالمین سے، قال رب لم حشرتنی وقد كنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے، میں تو دنیا میں دیکھنے والا ہوں۔ قال كذلك، اللہ رب العالمین کہے گا اس وقت ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قال كذلك، اللہ رب العالمین کہے گا اس وقت ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہمارا پیغام، ہمارا قرآن، ہمارا رسول، یہ سب کچھ تمہارے پاس پہنچا تھا، فنسیتها، تم نے اسے بھلا دیا تھا دنیا میں۔ قرآن سنا، انسنی کر دی، حدیثیں سنی، انسنی کر دی، رسول تمہارے پاس آئے، آپ نے قبول نہیں کیا ان کے پیغام کو، ان پر ایمان نہیں لائے، پیغام کو قبول نہیں کیا، منمانی زندگی گزارنی چاہیے، رب کو رب نہیں مانا، اللہ کو اللہ نہیں مانا، قرآن کو قرآن نہیں مانا، جیسا جی میں چاہا ویسے آپ نے زندگی گزاری، تم نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیتا، آج بھی تمہیں ویسے ہی بھلا دیا جائے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا، اللہ بھلا دے گا۔ یہ پیغام ہے، آج بھی آپ کو کیا ہے اللہ بھلا دے گا۔ تو اندھا بنا کر قیامت کے دن نافرمانی کرنے والے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سوال کرنے پر جواب دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ کو بھلایا، آج تمہیں بلایا جا رہا ہے، تمہاری آنکھ کی بینائی بھی چھین لی گئی ہے، اب اندھے بن کے تم کیا ہے ادھر ادھر گھومو، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر جہنم میں پھر یہ انجام ہوگا نافرمانی کرنے والا۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے تنگی آتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان پریشان حال رہتا ہے، تنگیاں بڑھ جاتی ہیں، رزق کی کشادگی ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے، اور بہت سارے حال تنگ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دی ہوئی نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے، اللہ رب العالمین۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ آدم اور حوا نے اللہ کی نافرمانی کی، دونوں کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا تھا اور کہا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ہے اور اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا ہے، لیکن شیطان نے بہکایا، دونوں میاں بیوی کو درخت کے پاس چلے گئے، نافرمانی کر دی اللہ کی، پھل کھا لیا، خلاص اللہ تعالیٰ نے دونوں کو وہاں سے زمین پر بھیج دیا، نافرمانی کی۔ اللہ نے جنت جیسی عظیم نعمت حضرت آدم حضرت حوا کو عطا کی، جنت میں رہو، عیش کرو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، سو رہو، مزہ کرو، لیکن شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نافرمانی کی، اللہ نے زمین پھینک دیا، جنت سے نکال دیا، دی ہوئی نعمت اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے چھین لی۔ اگرچہ حضرت آدم کو فوراً احساس ہوا، توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین جو نعمتیں دیتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے۔ اس انتظار میں نہ رہو کہ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، عیش کر رہے ہو، مزے لے رہے ہو، کب یہ نعمتیں اللہ تم سے چھین لے اور تم ایک ایک دانے کے لیے ترس جاؤ،
ایک جھونپڑی کے لیے ترس جاؤ اور زمین میں رہنے کے لیے تمہیں جگہ بھی نہ ملے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بارش ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے، آپ دیکھتے نہیں باڑھ آتا ہے، گاؤں کا گاؤں، بستی کا بستی، شہر کا شہر پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جھیل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس گاؤں اس شہر کا ایک بھی آدمی نہیں بچتا ہے، سارے لوگ عیش و آرام کے باوجود کیا ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے بعد میں آنے والے لوگوں کو کہ یہاں کوئی گاؤں بھی تھا، یہاں کوئی بستی بھی تھی، یہاں کوئی شہر بھی تھا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سب انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نافرمانی کرنے والوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بھی لوگوں نے نافرمانیاں کی، رسول کو جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا، ان کا انجام اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلایا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن ما مکناہم لہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ قرآن کہتا ہے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی امتوں کو ہلاک و برباد کیا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک و برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے ہم نے، حالانکہ ہم نے ان قوموں کو اتنی طاقت دی تھی، ایسی کیا ہے سلطنت دی تھی، ایسی سطوت دی تھی، جو طاقت جو سلطنت ہم نے تم کو نہیں دی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم سے پہلی امتوں کو نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک و برباد کیا، حالانکہ ان کو میں نے تم سے کئی گنا زیادہ ان کو طاقت عطا کی تھی۔ طاقتور قومیں تھیں وہ طاقت تمہیں نصیب نہیں ہے، قیامت تک نصیب نہیں ہوں گی۔ ویسی قومیں جنہوں نے کیا ہے اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی، شریعت کی مخالفت کی، اللہ کا انکار کیا، ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، آسمان سے ہم نے خوب بارشیں برسائیں، نعمتیں ان کو دی، بارش کی وجہ سے اناج اگے، پھل اگے، عیش و آرام سے کھانے پینے لگے، اترانے لگے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے سے ہم نے نہریں جاری کر دی، عیش کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اتنا پھل، اتنا اناج، یہ سب کچھ ہم نے انہیں دیا۔ بارش کے ذریعے سے لہلہا رہی تھی ان کی کھیتیاں، ان کے باغات، لیکن یہ قومیں گناہوں پہ اتر آئی، نافرمانیوں پہ اتر آئی، رسول کو رسول نہیں مانا، رب کو رب نہیں مانا، انجام کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک و برباد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی نافرمانی اور ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک و برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ پہ ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ اللہ کی قدرت کو سمجھو، ان کے قہر کو سمجھو، اور ان کی قہریت کو سمجھو کہ تم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہو، تو بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک و برباد کر دے، جس طرح کہ پچھلی قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا۔ پھر تمہاری جگہ پہ اللہ رب العالمین کسی دوسری قوم کو لے آئے جو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما بردار، اطاعت و فرما بردار بننے والا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا ان کے کیا ہے گناہوں کی وجہ سے، پھر اس کی جگہ پہ ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، دوسری قوم لے آئے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن نے جگہ جگہ پچھلی قوموں کی تاریخ بیان کی ہے، ان کی اکڑ کو، ان کی نافرمانیوں کو، ان کی کرتوتوں کو واضح کیا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ قرآن کو پڑھیں گے، آئیڈیل بنائیں گے ان کو، اور دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ہم سے پہلے ہم سے طاقتور قومیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کے نقش قدم پر نہیں چلے، اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے، ان کا یہ انجام ہوا۔ تو بعد کے لوگ سمجھیں گے، عبرت حاصل کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ انجام ہمیں بھی بھگتنا پڑے، اور دنیا کی صفائی ہستی سے ہم بھی مٹا دیے جائیں، اور ہماری جگہ پر کسی قوم کو اللہ رب العالمین عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے۔ مسلمانوں تم قرآن پڑھو، سمجھو، نہیں پڑھ سمجھ سکتے ہو، پڑھنے والے سمجھنے والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ان سے قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرو کہ قرآن کا پیغام کیا ہے،
قرآن کا میسج کیا ہے، پچھلی قوموں کا اللہ رب العالمین نے کس انداز میں قرآن میں ذکر فرمایا ہے، تمہاری عبرت کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اور زندگی کے بارے میں تمہیں پتا نہیں، ہمیں پتا نہیں کہ تم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد تم گھر بھی جا سکتے ہو سکتا ہے کہ پورا جمعہ بھی تمہارا ادا نہ ہو پائے اور تمہاری روح پرواز کر جائے، ہو سکتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد گھر تک بھی نہ پہنچ پاؤ اور تم دنیا سے ختم ہو جاؤ، یہ ممکن۔ اس لیے ہوش کا ناخن لو، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز کی پابند ہو جاؤ، روزہ نہیں رکھتے ہیں روزہ کے پابند ہو جاؤ، حج نہیں کرتے ہیں پیسے والے حج کرنے کا ارادہ کر لو۔ ابھی تو حج کا مہینہ گزر چکا، اب 1 سال کے بعد یہ عمل آئے گا، 1 سال کے بعد آئے گا۔ پیسے والے خاموش بیٹھے رہے، خیر اس سال تو کیا ہے حج کرنے کے لیے وہاں پر اجازت ہی نہیں تھی، اللہ معاف فرمائے گا۔ برحال جن کے پاس طاقت ہو چکی ہے، حج کرنے کے مواقع موجود ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کے اوپر واجب ان کو حج کرنا ہے۔ وہ حالات آنے سے پہلے آپ تیاری کریں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا ظلم کرنا، نافرمانیاں کرنا اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ظلم اور نافرمانی کسی بھی مہینے میں جائز نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں ان کی حرمت اور ان کا گناہ اور کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان مہینوں کا ادب و احترام کریں، اپنے آپ کو کیا ہے ظلم سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دیں۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس مہینے میں صرف 2 روزہ رکھنے کا ہے، 9ویں تاریخ کو، 10ویں تاریخ کو، اور کوئی 11ویں کو بھی رکھ سکتا ہے، 3 بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے کے کام جو نبی کی سنت ہے، اور موسیٰ نبی سے یہ سنت چلی آ رہی ہے، ان کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں کرنا۔ نیک اعمال کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے، یہ جو روزہ ہے جن دنوں میں اس میں آپ روزہ رکھیے وغیرہ، یہ سب کچھ کر، لیکن ان کے علاوہ جو کچھ بھی انجام دیا جاتا ہے یہ سب کے سب کیا ہے، غلط حرام ہے۔ کچھ اعمال تو اس میں شرک پر مبنی ہے، کچھ اعمال ان میں ایسے ہیں جو کیا ہے بدعت پر مبنی ہے۔ تو 2 طرح کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس میں، کچھ شرک پر مبنی ہے جو مکمل طور پر شرک ہوتا ہے اس میں، اور کچھ اعمال اس میں ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہے بدعت پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہے انسان کو جہنم لے جانے والی۔ بدعت کرنے والا انسان بھی جہنم جائے گا، اور شرک کرنے والا انسان بھی جہنم میں جائے گا، اور مشرک کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی انہیں، اور کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس مہینے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی مشرک نظر آتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی اس مہینے میں بدعتی نظر آتا ہے۔ اور بدعتی تو بدعتی، وہ ہمیشہ بدعت کام کو کیا ہے سال کے 12 مہینے میں کسی نہ کسی بہانے میں وہ کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی خرافات، ان کی بدعتیں اور جو ان کی شرکیہ اعمال ہیں، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور ہائے حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ان کے نام پر شرک اور بدعت کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، تعزیہ وغیرہ اٹھاتے ہیں، بہت سارے خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے، ڈیٹیل سے اگلے خطبے میں، اگلے جمعے میں، اس میں نہیں ہوگا پھر اگلے جمعے میں، کئی جمعہ لگاتار ابھی انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر کیا ہے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ قرآن و احادیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، خالص دین کو سمجھنے اور خالص دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری نئی نسل کو تو توفیق دے کہ دین کی صحیح سمجھ ان کے اندر آ جائے، شرک اور بدعت جیسی چیزیں کیا ہے ان کے دلوں سے نکال دے پروردگار عالم، انہیں تو سمجھ میں ڈال دے کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ یہ ہماری نئی نسل اور مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ یہ شرک کو نہیں سمجھ پائے، بدعت کو نہیں سمجھ پائے، توحید کو نہیں سمجھ پائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کے ساتھ شریک
کر لینا کیا مطلب ہے، کیسے شریک کر لیا جاتا ہے، دین میں نئی چیزوں کو داخل کیسے کر لیا جاتا ہے، جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں غلط ہیں، اللہ یہ سب چیزیں ہماری نئی نسل کو اور مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اگر تو سمجھداری عطا نہیں کرے گا تو یہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے چکی میں پیسے چلے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے ایسی سزائیں دے قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکیں۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو مقصد معاف کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی قبر کو روشنی کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ان کی قبر میں جنتی بچھونا، جنتی ہوائیں، جنتی کھڑکیاں کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں، ایمان کے ساتھ زندہ رہنے اور ایمان کے ساتھ موت آنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ایمان کی حالت میں ان کو مغفرت عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان نوجوان ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو لدیاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کھانا خوراک میں نہیں دیتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں تکلیفوں پر مبتلا رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو ایسے نوجوانوں کو سمجھداری عطا فرما کہ ماں باپ کی قدر کو سمجھ سکیں، ماں باپ کی عزت کو سمجھ سکیں، چونکہ ان کے قدموں تلے جنت ہے، یہ چیز سمجھ میں دے دی اللہ رب العالمین۔ ہماری نئی نسل، ہماری نوجوانوں کو توفیق دے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور ان کی ہی عزت میں، ان کی ہی قدر میں اور ان کی ہی اطاعت و فرمانبرداری میں جنت ہے۔ اللہ رب العالمین تو انہیں اس بات کی توفیق عنایت فرما۔ تو ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کی گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى اعلى واولى وجل وتم وهم